دوستو قربانی کا گوشت کتنے دن تک گھر میں رکھنا اور اس کا کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت کتنے دن کے بعد کھانا حرام ہے؟ یہ سوال بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ اس حوالے سے بہت سے لوگ کئی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تک نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ 3 دن کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت اس مہینے میں یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ختم کر دینا چاہیے اور اس کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ قربانی کے گوشت کو ہم کتنے دن تک گھروں میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک بڑی نعمت حلال گوشت بھی ہے۔ گوشت ایک ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی دستیاب ہوگی۔ چنانچہ اہل جنت کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے۔ اس لیے جان لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا گوشت تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ گوشت دنیا و آخرت والوں کے کھانوں کا سردار ہے۔ جان لیجئے کہ مرغی اور مچھلی کے گوشت کو وائٹ میٹ جبکہ چوپایوں کے گوشت کو ریڈ میٹ کہا جاتا ہے۔ گوشت میں آئرن، پروٹین اور وٹامن بی، کیلشیم وغیرہ مختلف اجزاء شامل ہوتے ہیں جو انسان کے جسم کے لیے مفید ہیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مناسب مقدار میں گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کا حد سے زیادہ کھانا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وائٹ میٹ کی نسبت ریڈ میٹ میں چکناہٹ اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ریڈ میٹ کا ضرورت سے زیادہ کھانا کینسر، دل کے امراض، ڈائبٹیز وغیرہ اور معدے کے امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ نیز جو لوگ پہلے سے ان امراض کا شکار ہیں ان کی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے معدے میں تکلیف، ڈائریا یا قبض وغیرہ کے مسائل بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق زیادہ گوشت کھانے سے نسیان بیماری کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ جس کا کولیسٹرول یا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو وہ گوشت نہ کھائے۔ تو دوستو آئیے اب جانتے ہیں کہ بقرعید کے موقع پر سرخ گوشت کا استعمال کتنے عرصے تک فائدہ مند ہے اور کب کھانا حرام ہے۔ لیکن یہ بات بتانے سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں جو احادیث بیان کرنے جا رہا ہوں تو ان کو سننے کے بعد کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں سن کر لوگ جو پہلے غریبوں کو تھوڑا بہت گوشت دے رہے تھے تو اب وہ پورے کا پورا بکرا اپنے فریج میں رکھ لیں گے، اور جو غریبوں کو پہلے کچھ حصہ ملتا تھا تو اب وہ بھی نہیں ملے گا۔ تو جان لیجئے کہ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا اور ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، اور یہ عمل مستحب ہے یعنی پسندیدہ اور بہترین عمل ہے، تاکہ وہ لوگ جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کو بھی کھانے کے لیے گوشت مل سکے۔ تو اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے بھی جو ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھا تو اس کو کتنے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے 2 احادیث بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 2034 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کچھ چیزوں سے روکا تھا لیکن اب ان کی اجازت ہے۔ نمبر 1 قبروں کی زیارت سے روکا تھا اور اب اجازت ہے۔ نمبر 2 اس طرح میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے سے منع کیا تھا لیکن اب اجازت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے گھروں میں رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ ان لوگوں کے لیے کشادگی کریں جنہیں قربانی کی طاقت نہیں۔ سو اب جتنا چاہو خود کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ اور گوشت جمع کر کے رکھو۔ دوستو یہ 2 احادیث جو کہ صحیح احادیث ہیں تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں، اس کو سکھا کر رکھیں، اسٹور کریں، فریج میں رکھیں اور جب تک چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان میں کوئی پابندی نہیں کہ 3 دن میں ہی ختم کرنا ہے یا 1 مہینے کے اندر ختم کرنا ہے یا 1 سال یا 6 مہینے میں ختم کرنا ہے۔ لہٰذا جب تک آپ چاہیں اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔
اب یہ بات بھی جان لیجئے کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ زوال کے بعد جو محرم کا مہینہ آتا ہے اس میں قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے اور درست نہیں ہے، لہٰذا یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اوپر بیان کی گئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی قباحت اور ممانعت نہیں ہے، لیکن گوشت کے استعمال میں جس قدر بے احتیاطی عید قرباں کے ایام میں کی جاتی ہے اتنی شاید پورے سال میں بھی نہیں کی جاتی۔ کچھ لوگ تو عید کے دنوں میں ناشتہ، ظہرانہ اور عشائیہ رات کا کھانا تینوں ہی گوشت پر بنی غذاؤں سے کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معدے کی خرابی، بدہضمی اور پیٹ سے متعلق دیگر امراض کا شکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور عید کے ایام میں احتیاط کے ساتھ گوشت کا استعمال فرمائیں۔ گوشت روزانہ کھانے کے بجائے چھوڑ کر کھائیں اور گوشت کو کبھی سبزی کے ساتھ بھی پکائیں، جیسے بھنڈی گوشت، لوکی گوشت، ٹنڈے گوشت وغیرہ۔ اس سے گوشت سے مضر اثرات دور ہوں گے۔ گوشت اچھی طرح پکائیں اور اس کے ساتھ شملہ مرچ، ٹماٹر اور پیاز وغیرہ کا استعمال اس کے نقصانات کم کرنے میں فائدہ مند ہیں۔ اگرچہ گوشت کو لمبے عرصے تک فریج کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک نہ رکھا جائے، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق ایسا کرنے سے بھی گوشت میں جراثیم اور مضر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، اب جانتے ہیں کہ اگر قربانی کے جانور کو کتا کاٹ لے تو کیا ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ کتے کے کاٹے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہوگی یا نہیں؟ کیا ایسے جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ تو دوستو، قربانی کے جانور کو کتے نے قربانی سے 2، 4، 5 مہینہ پہلے کاٹ لیا اور پھر وہ زخم اگرچہ مندمل ہو گیا، یعنی وہ زخم اگرچہ بھر گیا اور جہاں پر کتے نے کاٹا تھا وہاں پر دوسرے بال بھی اگ گئے، دوسرے بال بھی جم گئے، اور پھر اس کے بعد جہاں پر کتے نے کاٹا تھا وہاں پر خون جمنے کے بعد گٹھلی کا شکل یعنی خون جمنے کے بعد گانٹھ نہیں پڑی، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ یعنی قربانی کے جانور کو کتے نے اتنے دن پہلے کاٹا کہ وہ زخم بالکل بھر گیا، یعنی وہ زخم اچھا بھی ہو گیا، اور جہاں پر کتے نے کاٹا تھا اس جگہ پر نئے بال اگ گئے اور وہاں پر گانٹھ کی شکل یعنی خون جمنے کے بعد گٹھلی نہیں بنی، تو پھر ایسے جانور کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ یعنی ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کتے نے ایسے وقت میں کاٹا کہ قربانی کے دن نزدیک ہیں اور وہ زخم ابھی بالکل تازہ ہے، زخم بھرا نہیں، تو پھر دیکھیں کہ جہاں پر کتے نے کاٹا تھا وہاں کے بال ختم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ دیکھ لیں کہ جہاں پر کتے نے کاٹا تھا وہاں پر گانٹھ کی شکل یعنی خون جمنے کے بعد گٹھلی بنی ہے یا نہیں، گانٹھ پڑی ہے یا نہیں۔ تو اگر کتے نے کاٹا اور قربانی کا دن بالکل قریب ہے اور قربانی کے دن تک وہ زخم بھی نہیں بھرا اور جہاں پر کتے نے کاٹا تھا وہاں پر دوسرا بال بھی نہیں اگا ہے، دوسرا بال بھی نہیں جما ہے اور گانٹھ کی شکل اختیار کر گیا ہے، گٹھلی بن گئی ہے، گانٹھ بن گئی ہے، تو پھر جان لیں کہ ایسے جانور کی قربانی تو جائز ہوگی مگر کراہت کے ساتھ، کیونکہ قربانی کے جانور کو بے عیب ہونا چاہیے، یعنی اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں عیب ہے تو عیب اتنا زیادہ نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، یعنی عیب فاحش نہیں ہے۔ عیب تو ہے مگر عیب فاحش نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایسے جانور کی قربانی تو جائز ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، یعنی ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہوگی جسے شریعت نے ناپسند کیا ہے، مگر قربانی ایسے جانور کی بھی ہو جائے گی۔ تو جی ہاں دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔